السلام علیکم طالبات، آپ کی ٹیچر سمینہ اشرف آپ سے مخاطب ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے مسلمانوں کا ذہنی صحت کا نظریہ پڑھنا شروع کیا تھا اور اس میں ہم نے امام غزالی کے متعلق کافی باتیں اسٹڈی کی تھیں۔ اب ہم امام غزالی کے ہی نظریے کا بقایا حصہ پڑھیں گے۔ امام غزالی نے بیماریوں کی دو قسمیں بتائی ہیں، جسمانی امراض اور تفاعلی امراض۔ تفاعلی امراض سے مراد ذہنی یا کرداری امراض ہیں، یا ان کو ہم روحانی امراض بھی کہہ سکتے ہیں، جو انسان کی سوچ اس کے کردار کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ امام غزالی نے تفاعلی امراض کی جو قسمیں بتائی ہیں وہ یہ ہیں: العمل، بغض، جہل، جبن، جفا، ہوس۔ اس کے علاوہ انہوں نے حسد اور طمع کا بھی ذکر کیا ہے۔ ان تفاعلی امراض کی خصوصیت یہ ہے کہ ان میں کچھ انسان کے اندر ایسی منفی خاصیتیں پیدا ہو جاتی ہیں جو ایک مومن اور ایک اچھے مسلمان میں نہیں ہونی چاہیے، ایک ایسے انسان میں نہیں ہونی چاہیے جو اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلتا ہو۔ امام غزالی نے ان کی وجوہات بھی بیان کی ہیں۔ العمل ایک ایسا ذہنی یا تفاعلی مرض ہے جو کہ شک کی زیادتی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، یعنی اگر انسان شک کو اپنے ذہن میں جگہ دے دے اور اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش نہ کرے تو وہ بڑھتا بڑھتا العمل کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اسی طرح بغض ایک ایسا ذہنی مرض ہے جو دولت، طاقت یا رتبے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ انسان دولت، طاقت یا رتبے کو حاصل کرنے کی خاطر دوسرے لوگوں سے بغض اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جہل ایک تفاعلی مرض ہے جو جہالت کے بہت زیادہ بڑھ جانے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ جبن ایک ایسا ذہنی مرض ہے جو بزدلی کے رجحانات کو کنٹرول نہ کرنے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ جفا بھی ایک تفاعلی مرض ہے جو اس وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان میں ظلم اور جہالت حد سے زیادہ بڑھ جائے۔ ہوس ایک ایسا تفاعلی مرض ہے جو مادی اشیاء کے ساتھ بہت زیادہ لگاؤ رکھنے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ غزالی کے مطابق اگر کسی انسان میں ان امراض میں سے کوئی بھی مرض پیدا ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے۔ امام غزالی نے تفاعلی امراض کو دور کرنے کے جو طریقے بتائے ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو انسان جد و جہد کرے اور اس مرض، اس منفی قوت کے خلاف کوشش کرے اور اس کو اپنے اندر سے نکالنے کی کوشش کرے۔ دوسرے، وہ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرے گا تو منفی رجحانات اس کے اندر سے خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ اور تیسرا طریقہ انہوں نے بتایا علاج بذریعہ ضد۔ یہ بہت اہم طریقہ ہے۔ ضد کا مطلب ہے الٹ، یعنی اپوزٹ، اور علاج بذریعہ ضد کا مطلب یہ ہوا کہ جو مرض انسان کے اندر موجود ہے اس مرض کی خاصیتوں کے بالکل الٹ، بالکل اپوزٹ خاصیتیں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی جائیں۔ یعنی جب انسان کے اندر جہل پیدا ہو جائے، یعنی جہل ایسا مرض ہے جو کہ جہالت یا علم کی کمی بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، تو اس کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا اپوزٹ اپنے اندر پیدا کیا جائے، یعنی اس کا اپوزٹ ہے علم، تو علم حاصل کیا جائے تاکہ جہالت کا خاتمہ ہو جائے۔ اسی طرح بغض اور ہوس وغیرہ جو کہ دنیاوی چیزوں کے ساتھ زیادہ لگاؤ اور محبت کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے علاج بذریعہ ضد اس طرح ہو سکتا ہے کہ قناعت اختیار کی جائے اور صدقہ خیرات زیادہ کیا جائے، یعنی جو بغض اور ہوس کے جو اپوزٹ اعمال ہیں وہ کیے جائیں تو بغض اور حسد کا خاتمہ ہو جائے۔ علاج بذریعہ ضد سے اخلاق حسنہ پیدا ہوں گے اور اخلاق رذیلہ ختم ہوں گے۔ اخلاق حسنہ یعنی اچھے اخلاق بڑھ جائیں گے انسان کے اندر، اور اخلاق رذیلہ یعنی برے اخلاق انسان کے اندر سے ختم ہو جائیں گے۔ غزالی نے اس کے علاوہ انسانی شخصیت کی 3 قسمیں بیان کی ہیں، یہ انہوں نے قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق بیان کی۔ طالبات، آپ کی کتاب میں نفس کی یہ 3 قسمیں مولانا اشرف علی تھانوی کی ہیڈنگ کے نیچے دی گئی ہیں، لیکن در حقیقت یہ کانسیپٹ مولانا اشرف علی تھانوی کا نہیں بلکہ امام غزالی نے یہ قرآن کی تعلیمات کے مطابق یہ بیان کیا تھا، اس لیے اس کو ہم امام غزالی کے ساتھ ہی پڑھیں گے۔ نفس امارہ ایسے انسان کے نفس کو کہتے ہیں جو گناہوں میں گھرا ہوا ہو اور جس کو اپنے گناہوں پر کوئی ندامت نہ ہو۔ نفس لوامہ ایسے انسان کے نفس کو کہا جاتا ہے جو گناہ تو کرتا ہے لیکن ان گناہوں کے ساتھ ساتھ وہ اپنے آپ کو ملامت بھی کرتا ہے اور وہ اپنے آپ کو اچھا انسان بنانے کی خواہش رکھتا ہے۔ نفس مطمئنہ ایسے انسان کا نفس ہے جو اپنے گناہوں پر قابو پا چکا ہے اور مکمل طور پر اپنے کردار اور اپنے اعمال کو
اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی کے مطابق ڈھال چکا ہے۔ اب ہم مولانا اشرف علی تھانوی کے نظریات اور ان کی خدمات کے بارے میں پڑھیں گے۔ مولانا اشرف علی تھانوی 1863 میں یوپی ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ آپ نے دارالعلوم دیوبند سے تعلیم حاصل کی۔ یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے شاگرد تھے اور ان کی خانقاہ امدادیہ میں لوگوں کو دین اسلام کی تبلیغ کیا کرتے تھے۔ خانقاہ امدادیہ تھانہ بھون میں واقع ہے اور اسی نسبت سے مولانا کو تھانوی کہا جاتا ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی کو ایک نفسیاتی معالج مانا جاتا ہے، کیونکہ ان کے پاس ایسے لوگ آیا کرتے تھے جو اپنی سوچ، اپنے ذہن اور اپنے خیالات کو بدلنا چاہتے تھے اور اپنی سوچ کو برائیوں سے ہٹا کے پاکیزہ بنانا چاہتے تھے اور اپنے اعمال کی اصلاح کرنا چاہتے تھے۔ تو مولانا اشرف علی تھانوی ان کا اس طرح سے نفسیاتی علاج کرتے تھے کہ وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جائیں۔ تو مولانا اشرف علی تھانوی ان کو جو مشورے دیا کرتے تھے وہ اسی طرح کے مشورے ہوتے تھے جیسے کوئی ماہر نفسیات یا نفسیاتی معالج اپنے مریضوں کو دیتا ہے۔ ڈاکٹر سید اظہر علی رضوی آج کے زمانے کے ایک ماہر نفسیات ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی، نفسیاتی علاج، روایت اور جدید رجحانات۔ اس کتاب میں ڈاکٹر اظہر نے مولانا اشرف علی تھانوی کے طریقہ کار کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ مولانا تھانوی کے طریقہ علاج کی دو قسمیں تھیں، علاج بذریعہ کتب اور علاج بذریعہ صحبت۔ اس کو خوانائی اور گروہی طریقہ بھی کہا جاتا ہے۔ خوانائی فارسی کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے پڑھنا، تو علاج بذریعہ کتب یا خوانائی طریقہ یہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ اسی طرح علاج بذریعہ صحبت کا مطلب ہوتا ہے دوسرے لوگوں سے ملنا جلنا، یا گروہ میں کسی انسان کو گروہ میں رکھ کر دوسرے لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے کا موقع دے کر اس کا علاج کرنا۔ زیادہ تر مریض مولانا تھانوی کو خطوط لکھ کر اپنے مسائل بیان کرتے تھے اور مولانا خطوط کے ذریعے ہی ان کو جواب دیا کرتے تھے، اور اکثر وہ ان کو کتابیں اور رسالے بھی بھیجا کرتے تھے جن کو پڑھ کے ان لوگوں کو اپنے مسائل کا حل معلوم ہو جایا کرتا تھا۔ لیکن جب مولانا ضرورت محسوس کرتے تھے تو وہ ان کو خانقاہ پر بلا لیا کرتے تھے۔ مولانا کی خانقاہ میں جب وہ لوگ آ کر رہتے تو وہاں پر ان کو ایک پاکیزہ ماحول ملتا تھا۔ باقی سب لوگوں کے ساتھ وہاں نماز پنجگانہ کی پابندی کی جاتی تھی۔ درمیانی وقفوں میں وہ مولانا کا واعظ سنتے تھے اور گروہ میں بیٹھ کر دوسرے لوگوں کے ساتھ اپنے مسائل کو ڈسکس کرتے تھے، یا مولانا کے ساتھ روبرو ملاقات میں گفتگو کے ذریعے اپنے مسائل بیان کرتے تھے اور ان کے بارے میں مشورہ لیتے تھے۔ اس کے علاوہ خانقاہ میں مولانا لوگوں کو یکسوئی یا مراقبے کی مشقیں بھی کراتے تھے تاکہ ان کو اپنے ذہن کے خیالات پر کنٹرول حاصل ہو سکے۔ مولانا تھانوی نے اپنے علاج کے طریقے کو سلوک کا نام دیا، اور جو شخص علاج کروانے کے لیے آتا تھا اس کو سالک کہا جاتا۔ مولانا علاج سے پہلے سالک کو کچھ خاص باتیں بتا دیا کرتے تھے، اور ہمارے لیے بھی ان باتوں کو جاننا بڑا اہم ہے۔ مولانا یہ بتاتے تھے کہ یہ علاج معجزوں اور کشف و کرامات پر مشتمل نہیں، یعنی مریض یہ نہ سمجھے کہ مرشد کوئی معجزہ کرے گا، کوئی پھونک مارے گا، کوئی دم کرے گا اور ایک دم سے مریض جو ہے وہ صاف ستھرا اور پاکیزہ ہو جائے گا اور اس کو گناہوں سے نجات مل جائے گی، بلکہ اس کے لیے اس کو خود کوشش کرنی پڑے گی۔ اور اس طریقے کے علاج میں کوئی جادو ٹونا، کوئی تعویذ دھاگے وغیرہ استعمال نہیں ہوں گے۔ اس کے علاوہ مرید یہ بھی نہ سمجھے کہ مرشد قیامت والے دن ان کی شفاعت کروا دیں گے۔ شفاعت کے لیے مرید کو خود کوشش کرنی پڑے گی اور اس کو اپنے اعمال صالح بنانے پڑیں گے۔ اس کے علاوہ مولانا یہ بھی بتاتے تھے کہ اس علاج کا مقصد صرف اپنے اعمال کو صالح بنانا ہے، اس کا مقصد کوئی مالی، ذاتی یا قانونی فوائد حاصل کرنا نہیں۔ مثلا اگر کوئی شخص مولانا کے پاس اس نیت سے آتا تھا کہ مولانا کوئی ایسا دم کریں، کوئی ایسا کام کریں کہ میں یہ مقدمہ جیت جاؤں، یا مجھے بہت زیادہ کاروبار میں فائدہ ہو جائے، یا میرا فلاں ذاتی فائدہ ہو جائے، تو مولانا اس کو بتاتے تھے کہ یہ علاج ان مقاصد کے لیے نہیں ہے۔ علاج کے لیے یہ بھی ضروری تھا کہ سالک یعنی جو شخص علاج کے لیے آیا ہے اس کے اندر بہتر ہونے کا پکا ارادہ ہو اور مستقل مزاجی بھی ہو، یعنی وہ ڈٹا رہے اور کام کو نامکمل نہ چھوڑے۔ مولانا یہ بھی بتاتے تھے کہ اس طریقہ علاج کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مریض کے ذہن میں برائی کا تصور بھی نہیں آئے گا۔ برائی کے تصور کو
مریض کو کوشش کر کے خود اپنے ذہن سے نکالنا پڑے گا، لیکن مولانا اس کو وہ طریقے بتائیں گے جن کے ذریعے وہ برائی سے اس کی دلچسپی ختم ہو جائے۔ مولانا یہ بھی بتاتے تھے کہ نماز میں جذب اور کیف کی کیفیت بھی خود بخود پیدا نہیں ہوگی اور نہ ہی مرشد پیدا کرے گا، بلکہ جب سالک اپنے اعمال اور سوچ کی اصلاح کے لیے کوشش کرے گا تو پھر وہ اس کیفیت تک پہنچ سکتا ہے۔